سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس مرتبہ اہم نوعیت کی سی ڈی حاضر ہے، خاص طور پر اہم نوعیت کی اس لحاظ سے کہ اردو میں اس عنوان اور موضوع پر کتب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب کتب ہی ناپید ہوں تو سی ڈی کا ترتیب دینا خاص طور پر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس مشکل سے بھی گزر گئے۔ جی ہاں، عنوان ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا؟ لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سی ڈی اہم نوعیت کی قیمتی ترین سی ڈی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی، ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا،
اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشعث۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا، ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے راویوں کی وفات، جائے سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا، اور جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا، تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا، آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں، میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو۔ علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، ہاں اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن بخارا سے حصول علم کے لیے رحلت نہیں فرمائی تھی۔ امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بعض اوقات تو صرف ایک حدیث کے لیے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کے لیے ایک مہینے کے سفر کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر بھی پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا۔ امام بخاری نے عمر کے 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ وہاں وحی اتری، جبرائیل آئے، صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا۔ حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقیع کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ 16ویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔
والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے: امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت وہاں دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، علوم نبویہ سیکھتے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں 212 ہجری میں مدینے پہنچے۔ اس وقت مدینے میں یہ حضرات درس دیتے تھے: ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ۔ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں امام ابو عاصم نبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن ارعرہ، سلیمان بن حرب، ابو الولید تیالسی، امام عارم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا، اسی طرح بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں، اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور سریج بن نعمان۔ بغداد کا امام بخاری نے 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا۔ شام کے بعد مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا۔ خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھی۔ بغداد تو کئی بار گئے۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث لکھی اور میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہٰذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر ہوا کیا؟ جب سب اصرار کرنے لگے تو بولا، میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا، آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا،
मैंने थैली समंदर में गिरा दी। वो ये सुनकर हैरान हुआ, बोला, आपके दिल ने इस कदर बड़ी रकम को जाया करना किस तरह गवारा कर लिया? आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब में बसर कर दी। दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूं। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते? जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता। इमाम बुखारी के वालिद अल्लामा इस्माइल एक बहुत ईमानदार ताजिर थे। वफात के वक्त उन्होंने कहा था, मेरे माल में से एक दिरहम भी हराम रास्ते से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने काफी दौलत छोड़ी। ये सारी दौलत इमाम बुखारी को मिली। आपने उस माल को मुजारबत में लगा दिया। ये तिजारत की एक किस्म है। इस तरह खुद फारिग होकर इल्म नबवी की खिदमत में लग गए। आपकी तबीयत में मुरव्वत और रहमदिली बहुत ज्यादा थी। आपकी तिजारत में शरीक एक शख्स 25,000 दिरहम दबा बैठा। इत्तेफाक से वो उस शहर में आया जिसमें उस वक्त आप भी थे। आपको बताया गया कि आपका मकरूज आया हुआ है, उससे रुपया वसूल कर लीजिए। आपने जवाब में फरमाया, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मकरूज को परेशानी में डालूं। मकरूज वहां से दूसरे शहर में चला गया। आपके अकीदतमंदों ने अर्ज की, आप हुकूमत से मदद ले सकते हैं। गवर्नर को एक खत लिखवा दीजिए। गवर्नर उसे गिरफ्तार कर लेगा और उसे कर्जा अदा करना पड़ेगा। इसके जवाब में आपने फरमाया, इस तरह हुकूमत का मुझ पर एहसान होगा। वो इस एहसान का बदला न जाने मुझसे किस सूरत में चाहेगी, लिहाजा मैं ये भी नहीं कर सकता। आपके अकीदतमंदों ने खुद ही खत लिखकर गवर्नर को भेज दिया। आपको पता चला तो फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा मेरे खैरखा न बनो। फिर गवर्नर की तरफ आदमी भेजा कि मकरूज को कुछ न कहा जाए। इस तरह आपको 25,000 दिरहम में से कुछ भी वापस न मिला, लेकिन आपने उसे परेशान करना गवारा न किया। मिजाज में खुदा तरसी थी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी बहुत थी। ये औसाफ गोया आप में कूट कूट कर भरे थे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियारफी कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी के मकान पर उनकी खिदमत में मौजूद था। आपकी लौंडी आई और आपके पास से होकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसका पांव दवात से टकरा गया, दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। इमाम बुखारी ने गुस्से से फरमाया, कैसे चलती है? लौंडी ने फौरन कहा, रास्ता न हो तो किस तरह चलूं? इस पर इमाम बुखारी ने गुस्से होने की बजाय उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे आजाद किया। अब्दुल्ला बिन सियारफी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, आपको तो उसने गुस्सा दिलाने की बात की और आप हैं कि उसे आजाद कर दिया। आपने जवाब में फरमाया, जो उसने कहा मैंने अपने नफ्स को उस पर राजी कर लिया। गोया इमाम बुखारी ने लौंडी को तंबीह नहीं की, अपने नफ्स को की। अबू हफ्स आपके वालिद के शागिर्द थे। उन्होंने तिजारत का कुछ माल आपकी खिदमत में भेजा। कुछ ताजिर शाम के वक्त आपके पास आए और उस माल को खरीदना चाहा। उन्होंने पेशकश की कि वो इस माल पर 5,000 नफा देने के लिए तैयार हैं। इमाम बुखारी ने उनसे फरमाया, इस वक्त आप चले जाएं, मैं कल इसकी बात पुख्ता करूंगा। ताजिर चले गए। सुबह हुई तो कुछ और ताजिर आ गए। उन्होंने उस माल को 10,000 मुनाफा देकर खरीदने की पेशकश की। आपने 10,000 मुनाफा लेकर माल देने से इनकार कर दिया और फरमाया, कल मेरे पास जो ताजिर आए थे, मैंने रात 5,000 मुनाफा लेकर उन्हें देने की नीयत कर ली थी, इसलिए ये माल मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपनी नीयत नहीं तोड़ सकता। उस वक्त असल मकसद माल की मोहब्बत से खुद को दूर रखना था। हफ्स बिन उमर अल अशकर कहते हैं कि हम लोग बसरा में हदीस लिखते थे। हमारे साथ इमाम बुखारी भी किताबत हदीस में शामिल थे। इस दौरान में हमने कई रोज तक उन्हें गायब पाया। तलाश किया तो अपने हुजरे में मिले और नीम उरिया हालत में थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि खर्च बिल्कुल खत्म हो गया है। बदन के कपड़े भी फरोख्त हो चुके हैं। आखिरकार हमने चंदा किया, आपके लिए कपड़े तैयार कराए। मतलब ये कि इस नौबत तक पहुंचने पर भी साथियों से जिक्र तक नहीं किया। अबू माशर जरीर एक नाबीना मुहद्दिस थे। एक रोज आपने उनसे कहा, अबू माशर मुझे मुआफ कर दे। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप किस बात की मुआफी मांग रहे हैं? कहा, आपने एक रोज एक हदीस बयान की थी। मैंने आपको देखा, आप बहुत खुश हैं और खुशी की ज्यादती से हाथ और सर हिला रहे हैं।
آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معشر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سے کسی طرح کی باز پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔ آخر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا، پھر مسجد کے باہر ڈالا۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کو صاف رکھا جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ خالد بن احمد زحلی بخارا کا گورنر تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان اب بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوشامدی نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی بے قدری ہے۔ اب گورنر نے درخواست کی کہ اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام خاص سب کا برابر حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا۔ اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بزور میرا درس روک دو۔ اس صاف اور بے لاگ جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا، چند لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی، اے اللہ، جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو تو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے، ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرتنگ نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگی۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا، لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا
کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں بھی 2 جماعتیں ہو گئی ہیں، تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا، ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور امامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی،
اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا، امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا، تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی اس کی صحیح سند یہ ہے، اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، تیسری حدیث کی سند دراصل یہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 10 کی 10 احادیث کی صحیح اسناد بیان فرما دی۔ پھر دوسرے کی 10 احادیث کی باری آئی۔ اس طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث کی درست سندیں سنا دی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے 100 کی 100 احادیث بالکل اسی ترتیب میں سنائی جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی۔ اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے، سبھی ان کے علم و فضل کو مان گئے۔ سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی۔ ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند عراقیوں کی سندوں سے بدل دی، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا، حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا۔ اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا۔ آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی۔ نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی، نہ کسی متن میں۔ آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے۔ اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے۔ ابھی آپ کی عمر 17 یا 18 برس کی ہوگی کہ لوگ آپ کو درس دینے پر مجبور کرنے لگے، لیکن آپ اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے جب تک کہ صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا۔ اہل الرائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بصرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا۔ امام بخاری کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ اگر یہ نوجوان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ جب امام بخاری نے درس دینا شروع کیا اور ان کے درس کی شہرت ہوئی تو درسگاہ میں اس قدر ہجوم رہنے لگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ آپ نے مختلف مقامات پر درس دیا، کبھی بصرے، کبھی بغداد، کبھی بخارا، آخری عمر میں بخارے کے ہو کر رہ گئے، صرف وہیں درس دیتے رہے۔ امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بلا واسطہ 90,000 محدثین نے صرف صحیح بخاری سنی۔ آپ کی درسگاہ میں آپ کے اپنے پرانے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے، یعنی پہلے وہ ان کے استاد تھے، پھر شاگرد بنے۔ عبداللہ بن محمد مسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد، محمد بن خلف بن قتیبہ وغیرہ بڑے پائے کے لوگ تھے، صاحب کمال تھے، لیکن امام بخاری کے نکات حدیث لکھنے پر مجبور ہوئے۔ جن محدثین کو آپ کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بھی ان کے فضل و کمال کو تسلیم کر کے ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور برابری کا دعویٰ ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایسے لوگوں میں امام ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابراہیم حربی، ابو بکر بن ابی عاصم، موسیٰ بن ہارون، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، قاسم بن زکریہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ فن حدیث، فن تاریخ، فن تعدیل و جرح کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ سب امام بخاری کے دلدادہ تھے، آپ کے حلقہ درس میں آ کر آپ کی تقاریر کو لکھتے تھے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں کے نام بھی سن لیں جن کی آج عالم میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے، جو فنون اسلامیہ کے اہم رکن مانے جاتے ہیں، جن کی روایات اور احادیث پر اسلامی مسائل کا بڑا دار و مدار ہے۔ امام مسلم بن حجاج، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو عبد الرحمن نسائی، جنہوں نے نسائی شریف لکھی، امام ابو عیسیٰ ترمذی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، امام محمد بن نصر مروزی، امام دارمی، امام ابن خزیمہ،
یہ سب حضرات بڑے پائے کے محدث اور فقیہ ہیں۔ امام بخاری ابھی طالب علم ہی تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا جانے لگا۔ آپ اگر انکار کرتے تو آپ کو فتویٰ دینے پر مجبور کیا جاتا۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ ان کے اساتذہ ان کے سامنے فتویٰ دینے سے کنی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ پھر جب بخارا میں درس شروع کیا تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے، اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناہ، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءت خلف الامام وغیرہ۔ اب ہم صحیح بخاری کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کی کل تصانیف میں الجامع صحیح مستند ترین کتاب ہے۔ آج دنیا میں صحیح بخاری کے نام سے کون واقف نہیں؟ اس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں جہاں اسلام پہنچا، یہ کتاب بھی پہنچی۔ امام بخاری کو جن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا، ان میں سے ایک یہ مبارک کتاب بھی ہے۔ یہ رتبہ، یہ فضیلت اور یہ شرف نہ کسی محدث کی کسی تصنیف کو حاصل ہوا، نہ کسی فقیہ اور امام کی تالیف کو۔ آج دنیا بھر میں اللہ کی آخری کتاب کے بعد صحیح بخاری کا نام لیا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں لیا جاتا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ امام بخاری کے دور ہی سے
اسے امت مسلمہ میں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث کی مشہور کتابوں مقدمہ ابن الصلاح اور اختصار علوم الحدیث وغیرہ میں لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اصول حدیث میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مشروط طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ضعیف ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی متصل مرفوع تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔ محدثین کرام کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر بخاری و مسلم اپنی کتابوں میں روایت کرنے پر متفق ہوں، پھر دوسرے نمبر پر صحیح بخاری، تیسرے نمبر پر مسلم، چوتھے نمبر پر بخاری و مسلم کی شرط پر ہو، پانچویں نمبر پر بخاری کی شرط پر ہو، چھٹے نمبر پر جو مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں درجے پر وہ روایت صحیح ہوتی ہے جو دوسرے محدثین کی شرط پر صحیح ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بامتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عزت و تعظیم نہ کرے وہ شخص مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنے والا اور بدعتی ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں صحیح بخاری کی تصنیف کا کام شروع کیا۔ 233 ہجری میں تصنیف کا یہ عظیم الشان کام مکمل ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے اپنی عظیم تصنیف کو بیت الحرام میں لکھا تھا۔ ابواب و تراجم کی تکمیل مسجد نبوی میں کی۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے ساتھ صحیح بخاری کی کل احادیث مقررات کے ساتھ 7563 ہیں۔ دارالسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحیح بخاری کو احادیث کی فہرست کے ساتھ صرف ایک جلد میں انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی حیران کن ہے کہ دارالسلام کی تحقیق کے ساتھ صحیح مسلم ایک جلد میں شائع ہوئی ہے، جس کی احادیث کی تعداد بھی مقررات کے ساتھ 7563 ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں تو اس سے احادیث کی سندیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے علاوہ 6 اور مقامات پر بھی آئی ہے، یعنی اس ایک حدیث کی صحیح بخاری میں 7 سندیں ہیں جنہیں 7 حدیثیں بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بعض حدیثیں 20-20، 25-25 کی تعداد میں بھی آئی ہیں۔ چونکہ امام بخاری محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ ہر نئے باب میں حدیث سے نیا فقہی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں امام الدنیا فی تفقہ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری کی اگر تاریخ لکھی جائے، اس پر مفصل بحث کی جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر بات پہنچے گی۔ علامہ ابن خلدون اپنی شہرہ آفاق تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اکثر اساتذہ اور شیوخ کو فرماتے سنا ہے کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا قرض امت پر اب تک باقی ہے۔ اسلامی دنیا کے علماء میں سے کسی نے اس کی ایسی شرح نہیں لکھی جس سے امت کا یہ قرض ادا ہو۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بخاری کی بہت سی شروح لکھی گئیں لیکن ابھی تشنگی باقی ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن صحیح بخاری فن حدیث کی تمام کتابوں سے درجے میں بلند ہے، یہ نہایت بلند پایا ہے، اس لیے علماء نے اس کی شرح کو نہایت مشکل خیال کیا ہے، اس کے مطالب کی رسائی تک کو بہت دشوار خیال کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون 8ویں صدی کے مورخ ہیں۔ اپنی تاریخ کے مقدمے کو انہوں نے 779 ہجری میں ختم کیا۔ اس وقت صحیح بخاری کی شروح کثرت سے لکھی جا چکی تھی۔ 3 صدی کے بعد ہی سے اہل علم اس کی شرح کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن جس پائے کی شرح کی طرف علامہ خلدون اشارہ کر رہے ہیں
उस वक्त इस पाए की मारज वजूद में नहीं आई थी। इब्न खलदून के इस कौल के बाद हाफिज इब्न हजर अस्कलानी की फतहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी मंजर आम पर आई। इस किताब ने उम्मत पर कर्ज को अदा कर दिया है, वलिल्लाहिल हम्द। मौजूदा जमाने तक बुखारी की शरह की तादाद सैकड़ों तक पहुंच चुकी है और अब ये बात कही जा सकती है कि अहले इल्म ने कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर मेहनत न की हो। गरज तमाम पहलुओं पर बहस की गई है, ताहम इमाम बुखारी के ख्याल की बारीकी और लतीफ इस्तिदलाल तक अब भी बहुत कम लोगों की रसाई हो सकी। आज करोड़ों इंसान इस किताब को माया नाज ख्याल करते हैं और यकीन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, तकारीर जिस तहकीक के साथ इस किताब में जमा की गई हैं, उससे बढ़कर किसी किताब में होना मुमकिन ही नहीं। लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी जांफशानी, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी जानिसारी और अल्लाह के अता करदा अपने हाफिजे की कोई कसर नहीं छोड़ी। अरब व अजम, अहले हिजाज, अहले शाम, अहले इराक, अहले हिंद, तुर्की, काबुली, बरबरी, अफ्रीकी, रूमी, रूसी, बदवी, शहरी, मुहद्दिस, फकीह, मुतकल्लिम, सूफी सब उसको मानते हैं। थॉमस विलियम बेल ओरिएंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी मतबूआ लंदन 1890 ईस्वी में लिखते हैं, इमाम बुखारी की तसनीफ सही बुखारी की सबसे ज्यादा कदर की जाती है। रूहानी और दुनियावी मामलात में गरज हर हैसियत से कुरान के बाद मोतबर समझी जाती है। इस किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही, इल्हामात, अफ़आल और अक़वाल ही दर्ज नहीं है, कुरान के अक्सर मुश्किल मकामात की तफसीर भी दर्ज है। यहाँ जहनों में कुदरती तौर पर सवाल उभरता है, इमाम बुखारी को सही बुखारी की तालीफ का ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? सो इसका जवाब ये है, सहाबा के जमाने ही से किताबत हदीस का ख्याल पैदा हो गया था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, सैयदना अली और सैयदना मुआविया के पास अहादीस लिखी हुई थी। ताबईन और तबा ताबईन ने इसकी जरूरत को महसूस किया। ताबईन की निस्बत तबा ताबईन ने इसकी जरूरत को ज्यादा महसूस किया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, वो हर बात से आगाह थे। ताबईन भी सहाबा की सोहबत से फैज़याब हुए, शरीयत की हकीकत से बाखबर हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता कमी होती चली गई। इस कमी को महसूस करके तबा ताबईन ने कमरे हिम्मत बांध ली और ये काम शुरू किया। मुहद्दिसीन ने जान तोड़ कोशिश से इस काम को पूरा किया। ताबईन के आखिरी जमाने में जब इस्लाम दूर दराज मुमालिक तक फैल गया, रवाफिज, खवारिज और मुनकरीन तकदीर की बिदातों का शोर गूंजा, तो शिद्दत से जरूरत महसूस की जाने लगी कि अहादीस नबविया की तदवीन होनी चाहिए। बाकायदगी से यह काम खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने से शुरू हुआ। उन्होंने खुद इस काम की इब्तिदा कराई। आनन फानन अहादीस का दफ्तर तैयार हो गया। फिर तबा ताबईन उठे और अहकामात जमा किए। मदीने में इमाम मालिक ने मुवत्ता इमाम मालिक लिखी। मक्के में इब्ने जुरैज, शाम में इमाम औजाई, कूफे में सुफियान सौरी, बसरे में हम्माद बिन सलमा ने अपनी अपनी तसानीफ मुरत्तब की। इल्म हदीस की तरतीब और तदवीन की। इसके बाद कुछ आइम्मा को ख्याल आया कि सिर्फ अहादीस नबविया जमा करें। इस पर उलमा ने अपनी अपनी मुस्नदें लिखी। इनमें अहम नाम ये हैं, उबैदुल्लाह बिन मूसा उमवी, नुऐम बिन हम्माद, इमाम अहमद बिन हम्बल, उस्मान बिन अबी शैबा और इसहाक बिन राहुया। इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद तो आज भी तबाशुदा है। अहले इस्लाम इससे फायदा उठा रहे हैं। उन मुस्नदों में ये खास मुस्नद है। इमाम बुखारी ने इन तमाम मुस्नदों को देखा, उनको जांचा, परखा, उनमें हर किस्म की सही और ज़ईफ अहादीस मौजूद थी। तब उन्होंने इरादा फरमाया कि सिर्फ सही अहादीस को जमा करें, जिनमें किसी को शक न हो। इमाम इसहाक बिन राहुया ने इस बात की फरमाइश भी आपसे की थी। चुनाचे आपने उस वक्त जामे सही की तदवीन शुरू कर दी। एक तीसरी वजह यह हुई कि इमाम बुखारी ने ख्वाब में
خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا جس سے آپ رسول اللہ پر سے مکھیوں کو ہٹا رہے تھے۔ بیدار ہوئے، علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے آپ ان کو الگ کریں گے۔ اس خواب نے آپ کے ارادے کو اور پختگی عطا کر دی اور آپ جامع صحیح کی تالیف میں ہمتن مصروف ہو گئے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو کب اور کتنی مدت میں مکمل کیا، اس کا جواب خود امام بخاری نے دیا ہے۔ آپ کے شاگرد وراق نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے، میں نے جامع صحیح کو 16 برسوں میں لکھا۔ نیز آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی جامع میں کوئی حدیث اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز نہ ادا کر لی۔ مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر تالیف کیا، ہر 2 رکعت کے بعد استخارہ کرتا تھا۔ جب ہر طرح حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا تب جامع صحیح میں داخل کرتا تھا۔ میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح احادیث چن کر لکھی ہیں۔ علامہ ابن عدی فرماتے ہیں امام بخاری نے الجامع الصحیح کے تراجم، ابواب، حجرہ رسول اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے۔ ہر ترجمۃ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر صاف کرتے۔ وراق اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھتے دیکھا۔ آپ رات میں 15-20 بار اٹھتے، چکماک سے آگ روشن کرتے، چراغ جلاتے اور احادیث پر نشان لگا کر سو رہتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری سفر و حضر میں ہر جگہ اسی کی دھن میں رہتے تھے۔ امام ابو جعفر عقیلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری کو تالیف کر کے اس وقت کے شیوخ کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ان شیوخ کا فضل و کمال مسلمانوں میں تسلیم شدہ تھا۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین بڑے پائے کے لوگ تھے۔ ان سب نے صحیح بخاری کو نہایت پسندیدگی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سب نے اس کی صحت کی شہادت دی۔ تاہم 4 احادیث میں کلام کیا، لیکن ان 4 احادیث پر جب تحقیق کی گئی تو امام بخاری کی بات ہی درست نکلی، وہ 4 احادیث بھی صحیح ٹھہری۔ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں بڑے اعلیٰ فقہی نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان تراجم ابواب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے محدثین نے ان تراجم کے مقاصد حل کرنے کے لیے الگ مستقل تصانیف کی۔ ان کے نام یہ ہیں: علامہ ناصر الدین احمد بن المنیر، خطیب سکندریہ، علامہ ابن رشید، علامہ زین الدین علی بن منیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نیز اس سلسلے میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے بھی حصہ لیا۔ صحیح بخاری کے ابواب میں امام بخاری بعض ایسی روایتیں لے آتے ہیں جن کی سندیں اختصار کے باعث حذف کر دی گئی ہیں۔ ان روایات کو معلق روایات کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے جس میں ان روایات کی سندوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اہل علم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کو صحیح مسلم اور دوسری تمام احادیث کی کتب پر ترجیح ہے۔ امام مسلم تو آپ کے شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اس فن میں ہر طرح منفرد ہیں۔ وہ انہیں سید المحدثین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حاکم ابو احمد نیشاپوری لکھتے ہیں: اللہ امام بخاری پر رحمت نازل کرے، انہوں نے احادیث سے احکام کے اصول قائم کیے اور لوگوں کو تعلیم دے گئے۔ جن لوگوں نے لیا انہی کی کتاب سے لیا۔ صحیح بخاری کا بلند پایا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک کے علماء اسلام برابر اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے ابواب فقیہ اور تراجم ابواب کی باریکیوں کی چھان بین کی، کسی نے اس کی تجرید کی، کسی نے مشکل الفاظ کی لغت لکھی، کسی نے نحوی مسائل کے شواہد جمع کیے۔ یہاں ہم چند عربی شروح کے نام آپ کو سناتے ہیں۔
आलाम सुनन, ये इमाम अबू सुलेमान अहमद बिन बस्ती अल मुतवफ़ा 308 हिजरी की शरह है। फतहुल बारी, ये शरह शेख अबुस्सलाम अबुल फजल अहमद बिन अली बिन हज्र अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी की है। बहुत मशहूर और मारूफ शरह है। उम्दतुल कारी, ये शरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी अल मुतवफ़ा 855 हिजरी ने लिखी, बहुत मशहूर है। एक मशहूर शरह अल हाफिज ज़ैनुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अहमद बिन रजब हम्बली अल मुतवफ़ा 795 हिजरी की है। शरह सहीहुल बुखारी लिन नववी, ये अल्लामा नववी अश-शाफ़ई अल मुतवफ़ा 676 हिजरी की है। शरह सहीहुल बुखारी हाफिज अम्मादुद्दीन इस्माइल इब्ने उमर बिन कसीर अद-दिमश्की अल मुतवफ़ा 774 हिजरी की है। हमने इन चंद शुरूह के नाम आपको सुनाए हैं, वरना 100 से जायद शरहें लिखी गईं। ये सिर्फ अरबी जुबान में हैं। उर्दू और फारसी में तराजिम इनके अलावा है। इनमें चंद ये हैं: तहसीरुल कारी अल्लामा नूरुल हक देहलवी मुतवफ़ा 1073 हिजरी। सही बुखारी मुतरजम मिर्जा हैरत देहलवी। तहसीरुल बारी मौलाना वहीदुज़्ज़मा। शरह सलासियातुल बुखारी अल्लामा अली बिन मोहम्मद सुल्तान अल कारी मुतवफ़ा 1014 हिजरी वगैरह। इन तराजिम की तादाद भी 40 से ज्यादा है। सही बुखारी को अहले इस्लाम ने असहुल कुतुबे बादा किताबिल्लाह का खिताब दिया है, और ये खिताब बहुत जांच पड़ताल करने के बाद दिया है। अल्लामा फिरबरी का बयान है कि इमाम बुखारी की जिंदगी में भी उनसे 90,000 आदमियों ने सही बुखारी सुनी। आपके दर्स में हजारहा आदमी शरीक होते थे। सही बुखारी पर मुस्तखरजात भी लिखे गए हैं, जिनमें से हाफिज अबू बकर अल इस्माइली की अल मुस्तखरज एक अजीम किताब है, मगर ये किताब अभी तक शाया नहीं हुई। मुस्तखरज उस किताब को कहते हैं जिसका मुसन्निफ पहले की किसी किताब को मुंतखब करके उसकी तमाम अहादीस को हत्तल इम्कान अपनी सनद के साथ उस साबिक किताब के उस्ताद या उस्ताजुल उस्ताद से रिवायत करता है। इन मुस्तखरजात के बहुत से फायदे हैं, जिन्हें इल्म हदीस के तालिब बखूबी जानते हैं। सही बुखारी के मुख्तसरात भी लिखे गए हैं, जिनमें जबीदी की तजरीद बुखारी बहुत मशहूर है। इसे भी दारुस्सलाम ने उर्दू जुबान में बेहतरीन आबुताब के साथ 2 जिल्दों में शाया किया है। आखिर में हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के नाम आपको बताए देते हैं। पहला नाम इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह का है। उन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी। बुखारी के बाद मुस्तनद तरीन किताब मुस्लिम शरीफ को माना गया। सही मुस्लिम की भी बहुत सी शुरूह लिखी गईं, तराजिम भी लिखे गए। शुरूह और तराजिम की तादाद करीबन 30 है। आपके एक और नामवर शागिर्द इमाम अबू ईसा तिरमजी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपने जामे तिरमजी लिखी। ये सिहाह सित्ता में शामिल है। जामे तिरमजी के अलावा उनकी और भी कई मशहूर तसानीफ हैं, जिनके उर्दू फारसी वगैरह में तराजिम किए गए। आपके एक और शागिर्द इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने सुनन निसाई लिखी। ये भी सहाह सित्ता में शामिल है। आपके एक और शागिर्द फिरबरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। लोग बुखारी का दर्स लेने के लिए उनके पास दूर दूर से आते थे। आपके एक और शागिर्द इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम साहब की जिंदगी में वफात पाई। इमाम बुखारी को उनकी मौत से बहुत सदमा पहुंचा। उनकी तसनीफात में अल मुस्नद, किताबुत तफसीर और अल जामे मशहूर हैं। आपके एक और शागिर्द सालेह बिन मोहम्मद जजरा हैं। गजब का हाफिजा था, जुबानी दर्स दिया करते थे। जजरा अल हाफिज के नाम से मशहूर हुए। आपके एक और शागिर्द फकीह इमाम मोहम्मद बिन नस्र मरवजी हैं। बहुत बड़े फकीह थे। इमाम बुखारी के एक और शागिर्द इमाम अबू हातिम राजी हैं। फन्ने जर्ह व तादील के बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं। अहादीस रसूल की तलाश में
ہمیشہ پیدل سفر کیا۔ بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں۔ انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے۔ امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں۔ مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صدقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے کہ اس کیسٹ کی صورت میں آپ کے تذکرے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ تذکرہ بہت سی ضخیم کتب میں پھیلا ہوا ہے، ایک کیسٹ میں سمیٹنا ممکن نہ تھا، تاہم ضروری اور اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اہل ذوق اپنی تسکین اس سلسلے کی کتب سے پوری کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے معلوماتی پیشکش امام بخاری سن رہے تھے۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات،
نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال، نزد MAO کالج، لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا کی۔ اللہ حافظ۔